عملی کا شہید، اس پورے نئے دن میں جتنے تیرے اعمال ہوں گے ان سارے اعمال پر میں شہید ہوں، میں گواہ رہوں گا آخرت کے دن میں پورے دن میں کیا 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 نہیں کیا۔ اذا ذهبت عنك لم ارجع الیک، اور جب میں چلا جاؤں گا پلٹ کر کے پھر تیرے پاس نہیں آ پاتا، تیرے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ فقدم ما شئت تجده بین یدیک، اپنے آگے کی زندگی کے لیے جو تو چاہتا ہے اسے پیش کر، وہی تو آگے جا کر کے پائے گا۔ وَأَخِّرْ مَا شِئْتَ فَلَنْ يَعُودَ إِلَيْكَ، اور جو تو چاہتا ہے اپنے پیچھے چھوڑ دے، اور وہ جو پیچھے تو نے چھوڑ دیا پلٹ کر کے پھر کبھی وہ چیز نہیں آئے گی۔ ایک آدمی نے زنا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، کبھی زنا آگے نہیں آئے گا۔ چوری کو چھوڑ دیا پیچھے اس نے، چوری آگے نہیں آئے گی۔ لہذا اگر چوری کر کر کے آگے کے لیے چوری چھوڑ دیتا ہے، آگے کے لیے دھوکہ چھوڑ دیتا ہے، یہ ساری چیزیں آگے آنے والی ہیں۔ نماز آگے کے لیے چھوڑو گے وہ آئے گا، نماز ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا، یہ نماز وہاں نہیں آئے گی۔ آپ نے جو چھوڑ دیا چھوڑ دیا، جس کو آپ نے کر لیا، جو کیا آپ نے اچھا برا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ کیا کہا؟ قدم ما شئت، جو تو چاہتا ہے اسے کر، تجدہ بین یدیک، اس کو تو آگے جا کر کے پالے گا۔ وَأَخِّرْ مَا شِئْتَ فَلَنْ يَعُودَ إِلَيْكَ، اور جو تو چاہتا ہے اسے پیچھے چھوڑ دے، اور پیچھے بھی چھوڑی ہوئی چیزیں کبھی پلٹ کر کے واپس نہیں آئیں گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت اچھی بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے ایک دن گزر جاتا تو سب سے زیادہ ندامت ہوتی ہمیں، بہت زیادہ نادم ہوتے ہم کہ دن ایک گزر گیا، موت ایک دن قریب ہو گئی، اور آخرت کا توشہ بڑھنے کے بجائے اور کم ہوتا گیا۔ اس کو لے کر کے وہ پریشان ہوا کرتے تھے۔ باتیں اور بہت زیادہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ، اس کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان کبھی جاتے یا قبروں کے پاس سے کبھی گزر ہوتا تو نادا یا اہل القبور، قبر والوں کو پکارتے، انہیں آواز دیتے، اور آواز دے کر کے ان سے خطاب کر کے کہا کرتے تھے گئے تم دنیا سے، رخصت ہو گئے تم دنیا سے، وفات پا گئے، تمہیں قبروں میں لا کر کے لٹایا گیا، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مالوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے گھروں کو بیچ دیا گیا ہے، تمہارے چلے جانے کے بعد تمہاری جو بیویاں تھیں ان سے دوسروں نے شادیاں کر لی ہیں، یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے خبر ہے، تمہاری طرف سے کوئی خبر ہمیں بھی پہنچاؤ، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا باہر نکل سکتے ہو؟ گردن کو نکال کر کے باتیں بیان کر سکتے ہو؟ نہیں۔ اس کے بعد جو ان کے اطراف و اکناف لوگ رہا کرتے تھے ان کو خطاب کر کے کہتے تھے ان خیر الزاد التقوی، اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے بہترین توشہ جو کام آ سکتا ہے وہ تقوی کا توشہ ہے، لہذا تقوی کی زندگی گزارو اور جان جاؤ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے سال کا آغاز، جتنی بھی عمریں، جتنے بھی دن، جتنے بھی گھنٹے ہم کو مل جائیں ان کو خیر کے کاموں میں ہم لگائیں، اچھے کاموں میں انہیں بتائیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات بیان کی ہے، یہ جتنی بھی چیزیں انسان ضائع کرتا ہے ان ضائع کرنے والی چیزوں میں دو ہی اصل جڑ والی چیزیں ہیں جس کو وہ پہلے ضائع کرتا ہے، ان دو چیزوں کے ضائع کرنے کی وجہ سے تمام چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ یہ بات کہتے ہیں۔ وہ دو کون سی چیزیں ہیں جو جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں تمام چیزوں کے ضیاع کے لیے، ضائع ہونے کے لیے؟ پہلی چیز ہے دل کو ضائع کرنا، اضاعت القلب، اور دوسری چیز ہے وقت کو ضائع کرنا۔ ایک آدمی دل کو ضائع کر دیتا ہے اور ایک آدمی وقت کو ضائع کرتا ہے، اور دل کے ضیاع کے لیے بھی بنیادی چیز کیا ہے؟ دل ضائع کب ہوتا ہے؟ جب ایک انسان دنیا پر آخرت کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے لگ جاتا ہے، دل ضائع ہو جائے گا۔ اور آدمی کا وقت ضائع کب ہوتا ہے؟ جب وہ لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے۔ کیا لمبی امیدیں؟ 20 سال، ابھی تو مجھے 100 سال جینا، یہ جو لمبی امید ہے اس کو برے خواہشات پر ابار دیتی ہے کہ بعد میں سنبھلیں گے، بعد میں سدھریں گے، ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی تو خواہشات پورے کرنے ہیں، لہذا ان خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے وہ اپنے وقت کو بھی ضائع کرتا ہے۔ تو لہذا وقت کا ضائع ہونا اور دل کا ضائع ہونا
یہ دو جڑیں ہیں، یہ بنیادیں ہیں، ان دو کو جس نے ضائع کر لیا تمام چیزیں ضائع ہو گئیں اس سے، اسی لیے اس کو ضائع مت کیجئے، وقت کو برباد مت کیجئے، وقت کا صحیح استعمال کیجئے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر اخواننا الموحدین المستضعفین فی کل مکان، اللہم الف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اخذل الكفرة والمشركين واليهود والنصارى والمجوسيين، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرق بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔